جیسے بےغیرت پولیس والے ہوں گے تو کون بند کروائے گا؟ بات کرو یار، یہ غیرت کا تقاضا ہے، یہ بےغیرتی ہے، یہ بےغیرتی میں آنر کروں گا، یہ بےغیرتی ہے، ڈی آئی جی کو آئی جی یہ کو بتاؤ، بےغیرتی ہے، یہ بےغیرتی ہے، تمہیں پکڑنا جو پڑے گا، میرا کر سکتا ہے کر لو، چھوڑو گے مجھ سے بات کر لو، جب مار پیسے دوں لے گا کے تیرا چھوڑو منہ گے، توڑ دوں گا جب میں۔ کیا کرو گے؟ ہاں یعنی عجیب ڈھیٹ انسان۔ کیا نام ہے؟ وحید ہے نام آپ کا حضور؟ کیا ہے آپ یہاں پہ؟ نہیں میں تو کچھ بھی نہیں۔ نہیں کچھ تھانے دار کچھ ہوں گے، آپ کا ہوگا نا کوئی عہدہ تو ہوگا نا حضور؟ اس تھانے میں نہیں تعینات آپ؟ یہ کس دفتر میں بیٹھ کے ڈیل کر رہے تھے آپ کو؟ آ جائیں، آپ کا اس تھانے سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ فرنٹ مین ہو ایس ایچ او کے؟ نہیں کچھ بھی نہیں۔ تو پھر کیا کر رہے تھے یہاں بیٹھ کے؟ میری جو پوسٹنگ ہوئی ہے ابھی میں آیا ہوں اس سے سکوٹی 1 سے، اچھا کہاں ہوئی ہے پوسٹنگ؟ ڈسٹرکٹ ویسٹ میں۔ یہاں کیا کر رہے ہو ڈیل نہیں بیٹھ کے تم؟ نہیں میں تو کچھ بھی نہیں، ایسے بیٹھا ہوں، یہ دوست ہے میرا اس کا۔ ویسے یہاں پولیس میں ہی آپ؟ جی جی بالکل۔ کیا رینک ہے آپ کا؟ میں ایسا ہی۔ یہ ایسا ہی ہے۔ یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ نہیں میں تو یہاں کرنے کیا آئے تھے؟ کچھ بھی نہیں، ہمیں دوست سے ملنے آیا۔ آپ سے ملنے آیا تھا؟ یہ آپ سے ملنے آیا تھا؟ آپ کیا ہوتے ہیں یہاں پہ؟ میں تو اسی نہیں یہاں پہ کیا ہے آپ؟ کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو معذور ہوں آیا۔ 4 کلو چرس نہیں پکڑی کسی سے؟ اچھا جی پیسے نہیں لیے کسی نہیں لیے کسی سے بھی۔ شرم آ رہی تمہیں؟ جی جو مسکراہٹ تمہارے جی، چہرے پہ آ رہی ہے؟ آرام سے۔ کوئی ہے کیسے آرام سے بات کروں؟ تم جو حرکتیں کر رہے ہو تمہیں اندازہ ہے اس کا؟ جی جی تمہیں چرس پکڑنے کے لیے رکھا ہے یا چرس بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ کس کو بیچی میں نے چرس بھائی؟ کس کو بیچی ہم ہر بتاؤ؟ چیز سامنے لائیں گے، چلو خیر، سب کوئی سامنے بات لائیں گے۔ نہیں، آ جائیں گے۔ ایس ایچ او کو بلائیں، آئیں آ جاؤ کمرے میں، اس میں جس میں بیٹھ کے ڈیل کر۔ ان صاحب کی کوشش تھی کہ یہ کسی طرح یہاں سے بھاگ جائیں، جبکہ ہماری کوشش تھی کہ انہیں اس کمرے میں لے کر جایا جائے جہاں 2 دن پہلے انہوں نے منشیات فروش کو رشوت لے کر رہا کرنے کی ڈیل کی تھی۔ آ جاؤ کیا آ جاؤ؟ نہیں کرو، دیکھو نہیں کرو نا، کیوں اپنا تماشا بنا رہے ہو؟ کمرے میں لے کے چلو، اس میں کیا مشکل ہے؟ کیوں لے کے چلو؟ کمرے میں میں کوئی کس میں کمرے میں ڈیل ہی نہیں کر رہا تھا کسی کو۔ اچھا ہاں لائیں لیپ ٹاپ ذرا، چھوڑو، ہاں چھوڑو، اب دیکھو اپنی ویڈیو ذرا دکھائیں اس کی ویڈیو کو۔ پولیس کے انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کا اے ایس آئی عبد الواحد عجیب و غریب کردار واقع ہوا تھا۔ ابھی اور آنے والی دلچسپ لیکن پریشان کن گفتگو میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے یہ ایک لمحے میں اپنے جرم کا اعتراف کرتا تھا اور پھر کیسے یہ اگلے ہی مرحلے میں مکر جاتا تھا۔ وہ میں نے دیکھ لی، نہیں ہاں دیکھ لی۔ تو کیا کر رہے تھے؟ ہیں؟ کیا کر رہے تھے؟ تو پولیس کا کام ہے، کرتی ہے پولیس۔ اچھا بندہ چھوڑ دیا لے کے پیسے؟ 4 کلو چرس میں بندہ پکڑا اور پیسے لے کے چھوڑ دیا؟ نہیں میں نے نہ پکڑا نہ چھوڑا۔ تو یہ کس کی بات کر رہے ہو پھر؟ کون بندہ؟ یہ کدھر ہے؟ ویڈیو لے آؤ بندہ۔ یہ جو ہے نا 4 کلو مال لینے آیا ہمارے، یہ پہلی دفعہ نہیں آیا۔ ہم نے جیسے ایک دفعہ بھائی کو جیسے 2 کلو خریداری کرائی، یہ ہمارے فیلڈ کا کام ہے۔ ہم یہ ایسے کرتے بھی، ہم کسی کو بولے ہم پولیس والے تو ہم تو کچھ دے گا نہیں چاہتے۔ اے ایس آئی عبد الواحد کا اصرار تھا کہ اس سے دھیمے لہجے میں بات کی جائے، اسے شرم یا غیرت دلانے کی کوشش بھی نہ کی جائے، لیکن یہ سوچ کر اپنا لہجہ دھیما رکھنا ممکن نہیں رہتا تھا کہ اس رشوت خور پولیس افسر کی رشوت خوری کا خمیازہ ہمارے بچوں کو بھگتنا پڑے گا۔ ہم کرپٹ سسٹم کے ان کرپٹ کل پرزوں کا اور تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اپنے حال اور ان کی حالت پر چیخ چلا ہی سکتے ہیں، سو کم سے کم آواز بلند کرنے سے تو باز نہیں آئیں گے۔ ہمارے بچوں کو منشیات پہ لگا رہے ہو تم؟ او بھائی ہم نہیں لگا تو رہے۔ یہ کون ہے؟ چرس فروش سے آرام سے کیسے بات کروں میں؟ منشیات فروش سے؟ میں منشیات فروش اور منشیات 4 کلو چرس میں بندہ پکڑ کے میں چھوڑ نے دیا نہیں آپ پکڑ نے، کے چھوڑا۔ 4 کلو پل اور چرس بھائی میں۔ آپ جس سے یہ کس مرضی سے؟ بات یہ کرو۔ سنو، پرانے پکے لوگ ہیں، ویسے کچھ کام نہیں کرتے ہیں۔ کس کو بیچی؟ میں نے نہیں بیچی چرس کسی کو بھی، ثابت کرو کہ میں نے چرس بیچی ہے۔ میں اس نے 6 بولا لیکن 4 دانے لائے، 4 کلو چرس، 4 کلو مال ہے، 5 لاکھ روپے دیں گے، بات ہے سیدھی سی۔ اس کمرے میں آؤ نا جہاں بیٹھ کے ڈیل کر رہے تھے، آؤ، آنا پڑے گا آپ کو، ایسے نہیں چھوڑے گی۔ اے ایس آئی عبد الواحد کی پوسٹنگ بھی آخر تک ہمارے لیے ایک عجیب معمہ رہی۔ یہ اس تھانے میں تعینات نہیں تھا، لیکن یہاں ایک وی وی آئی پی کمرہ اس کے زیر استعمال تھا، اور یہ یہی لوگوں کو غیر قانونی طور پر اٹھا کر لاتا اور پھر انہیں چھوڑنے کی ڈیل بھی کرتا تھا۔ ایسے نہیں، آپ کو آنا پڑے گا ورنہ یہ چلتا رہے گا۔ میں چلو یہاں سے چلو چلا گیا، میری پوسٹنگ ہے ویسٹ زون میں۔ چلو پوسٹنگ آف زون میں، یہاں پہ کس کے نام پہ کر رہے ہو تم؟ کسی کے نام پہ نہیں کر رہا ہوں۔ کیسے، کس نے اجازت دی یہاں کمرے میں بیٹھ کے ڈیل کرنے کی آپ کو؟ کون؟ جس کمرے میں بیٹھ کے پیسے لے رہے ہو تم؟ میں نہیں لے رہا۔ لاؤ پیسے لینے کی ویڈیو دکھاؤ اس کو، پیسے لینے کی ویڈیو تھوڑا آگے کر۔ بس یہ 1,10,000 روپے چاہیے۔ 2 3 4 یہ آپ بھی لے لینا یہ پیسے۔ اس پولیس افسر کی انوکھی منطق یہ تھی کہ پورے کراچی میں منشیات کے اڈے چل رہے ہیں
اگر میں نے رشوت لے کر منشیات فروش کو چھوڑ دیا تو کیا غلط کیا؟ جس پر ہمارا جواب تھا کہ اگر پولیس افسر اس جیسے بے غیرت ہو جائیں گے تو ظاہر ہے ملک میں یہی کچھ ہوگا۔ غیرت کے نام پر یہ ASI بھڑک اٹھا، یعنی جیسے رشوت لینا غیرت کا تقاضا تھا، منشیات فروش کو رہا کرنا بھی غیرت مندی تھی، برآمد ہونے والی 4 کلو چرس کو واپس بیچنا بھی بے غیرتی کی علامت نہیں تھی۔ اس کے نزدیک حرام خوری کرنا برا نہیں تھا، اس کے نزدیک منشیات فروشی بھی درست تھی، لیکن اس سب پر اسے غیرت دلانا گالی تھی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا 4 کلو چرس میں بندے کو پکڑ کے چھوڑ دیں آپ، اور پھر وہ چرس آگے بیچ رہے ہو آپ، اور آپ سے کوئی پوچھے نہیں یار؟ بھائی آپ سے اونچی آواز میں بات نہ کریں، آپ بادشاہ سلامت ہیں، ذل الہی ہیں آپ، پھر آپ کو تمیز یاد آ جاتی ہے کہ تمیز سے کرنے والی باتیں ہیں۔ چلا اچھا یہ صحیح ہے، چلو بتا دو یہ صحیح ہے، آؤ بتاؤ۔ یہ غلط ہے، غلط ہے، میں بول رہا ہوں غلط ہے۔ پیسے لیے آپ نے؟ نہیں لیے۔ اچھا یہ کیا ہے؟ یہ آپ بھی کر لینا یہ پیسہ۔ کس چیز کے پیسے لے رہے ہیں؟ کسی چیز کا نہیں لے رہا ہوں۔ 4 کلو چرس کی سزائے موت ہے نا مجرم کی؟ 4 کلو چرس نکلے تو سزائے موت ہے نا؟ ادھر سے سزائے موت ہے، خدا بندے۔ نہیں ہے؟ نہیں دفعات کے تحت نہیں اگر بند 4 کلو کرو، 2 منٹ 3 منٹ چھوٹ جاتے ہیں بس۔ تو تم نے سوچا کہ یہیں سے چھوڑ دیتے ہیں، پیسے کھڑے کرتے ہیں؟ چلو یہ ہماری غلطی ہے نا، لیکن یہ چاہ رہا ہے مجھے 4 کلو چرس سے پکڑنے والا بندہ لے کے چھوڑ دو تم، چرس ان کو آگے بیچنے کی ڈیل کرو تم، اور میں آرام سے بات کروں تم سے۔ بھائی میں نے کوئی چرس دی، انہوں نے بولا ہم چرس۔ اچھا لاؤ بھی، ایک منٹ، اچھا آؤ تو آ جاؤ۔ میرے پاس ہم پرانے لوگ، ہم ساری چیزیں اپنی۔ تو آرام سے بات کروں آپ سے یار، جس قوم کے یار میرے بچے اگر منشیات استعمال کرنے لگیں گے آپ کی حرکت کی وجہ میں اٹے چلے بند کرا دو تو آپ نے کروانے، میں نے کروانے ہیں۔ تم جیسے بے غیرت پولیس والے ہوں گے تو کون بند کروائے گا؟ بات کرو یار، یہ غیرت کا تقاضا ہے، یہ بے غیرتی ہے، یہ بے غیرتی میں آنر کروں گا، یہ بے غیرتی ہے، ڈی آئی جی کو آئی جی یہ بے غیرتی ہے، یہ بے غیرتی ہے۔ تمہیں پکڑنا پڑے گا، کر سکتا ہے کر چھوڑو گے جب پیسے لے کے چھوڑو گے، دوں گا میں۔ کیا کرو گے؟ ہاں یعنی عجیب ڈھیٹ انسان تھا جو خود کو بہت فخر سے حرام خور تو کہہ رہا تھا، لیکن حرام خوری، جھوٹ اور منشیات فروشی کے باوجود اس کا اصرار تھا کہ اسے غیرت مند بھی سمجھا جائے۔ حرام کی کمائی لے کے جا رہے خور ہیں۔ ہے، ہاں، بغیرت اچھا، نہیں ہے۔ حرام خور ہے، بے غیرت نہیں ہاں، ہے، یہ غیرت بالکل۔ مندی کا تقاضا ہے ہاں، کہ غیرت اپنی مند۔ نسلوں کو منشیات کے دھندے میں اور وہ جنگل میں تمہارے جیسے لوگ یہ غیرت مندی کا تقاضا ہے۔ دل کرے میرے ساتھ قانونی کارروائی کروا دے۔ کیا؟ افسر بیٹھے ہوئے ان کو میری شکایت کر کے اس نے یہ تمہارا کیا۔ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ساروں کو دیتے ہو کہ رشوت اوپر تک۔ تیرے کو سب پتا ہے، پھر کیوں بول رہے ہیں ایسی باتیں؟ پھر نہیں بولنا۔ اپنی کرپشن یوں رنگے ہاتھوں پکڑے جانے پر یہ شخص حواس باختہ ہو گیا تھا۔ خدا جانے اس کو کس کی شہ تھی یا اسے کس بات کا گھمنڈ تھا کہ یہ ہمیں کیمرے کے سامنے گولی مارنے کی دھمکی دے رہا تھا۔ میں تو گولی مارو مجھے۔ میں ماروں گا تجھے گولی، چھوڑوں گا توڑا ہی۔ اچھا، تمہیں تھوڑی شرم بھی نہیں آ رہی نہیں عزت کی آتی ہے بات کرتے ہوئے یار؟ بالکل، کوئی شرم نہیں آ رہی ہے مجھے۔ ہم نے غیرت، عزت، شرم، ان تمام احساسات سے آری اس شخص کو ایک بار پھر شرم اور غیرت دلانے کی کوشش کی کہ وہ حرام کی کمائی جیب میں ڈال کر اپنے بچوں کا سامنا کیسے کرتا ہے، تو اس کا جواب لاجواب کرنے والا تھا۔ یہ رشوت لیتے لیتے مر جاؤ گے، گھر جب لے کے جاتے ہو گے یہ حرام کی کمائی تو غیرت سے ساری دنیا لے کے جاتی ہے نا، میں کوئی وکھرے لے کے جاتا ہوں کیا؟ پورا پاکستان ہی چل رہا ہے اسی پہ، میں کوئی وکھرے بدل کیوں رہے ہو؟ ہاں کبھی کہتے ہو میں لے کے جاتا ہوں، میں یہ تو بول رہا ہوں نا، پورا پاکستان اسی میں چل رہا ہے بھائی میرے، میں کوئی وکھری نہیں ابھی رشوت تم لے کہتے رہا ہو ہوں۔ کہ میں غیرت مند کہا جائے، ہاں بالکل، اس کے باوجود ہاں بالکل، یہ غیرت مندی ہوتی ہے کہ حرام کی کمائی لے جا کے اپنے بچوں کے آنکھوں سے آنکھیں ملا کے دیکھ ہاں، لینا ان کو، بالکل، ہاں، بالکل۔ یہ غیرت ہوتی ہے۔ بالکل ہوتی ہے، تو میں وکھرے تو نہیں، ایک رشوت کار ہوں، دنیا کار ہی ہے ساری، پورا ملک ہی اسی پہ چل رہا ہے۔ تو کیا کریں پھر یہ چھوڑ دیں ہم پروگرام میں آ کے توڑ موڑ کے پھینک دیں؟ میں نے نہیں بولا، یہ کیا تمہارا کریں؟ کام ہے، آپ تم کیا کرو۔ کرنا چاہیے؟ بھائی یہ آپ کا کام ہے، آپ کرو۔ آپ کا کام رشوت لینا ہے۔ ہمارا رشوت لینا یا کچھ بھی ہے وہ ہمارا، ہم اپنا کریں گے، آپ اپنا کرو۔ میرے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہ ملتی ہے آپ کو، میں پوچھوں ہی نہیں آپ سے حضور، ہاں، اتنے بڑے ترم خان تو نہیں ہوئے نا آپ؟ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 3 بچے، بیٹے بیٹیاں بھی ہیں؟ ایک بیٹا ہے 2 بیٹیاں۔ تھوڑا سا آپ کو گھر جاتے ہوں گے جب جیب میں حرام کے پیسے ہوں گے، جی جی، تھوڑا سا بچوں کو دیکھ کے تو آتا ہوگا میرے خدا نے خاصہ اب میری آرام سے بات۔ چرس لے کے جو چرس 4 کلو لے کے بندہ پکڑا آپ نے،
میں میرا بیان ہے نا جی 4 کلو چرس میں بندہ پکڑا 4 کلو چرس برآمد کر لیا آپ نے, بندہ چھوڑ دیا, 1 کلو چرس آگے بیچا. سن تو لو نا میری بات تو سن لو نا, میرا موقف ہے نا, میں نے کس کو میرا بیچی. موقف ہے نا. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ تو ثابت کروں گا نا میں, جب ٹی وی پہ بول رہا ہوں تو یار مجھے کچھ تو ثابت کرنا پڑے گا نا. ٹھیک. اچھا آپ نے جب 4 کلو چرس والا بندہ چھوڑ دیا جی تو خدا نہ خواستہ کل کو آپ کے بچے نہیں لگ سکتے اس منشیات کے اس میں؟ بالکل لگ سکتے, تو آپ کو ایک لمحے کے لیے اپنے بچوں کا خیال نہیں آتا؟ نہیں آتا ہے. کیوں؟ بس وجہ ہماری مرضی نہیں آتا ہے, ہمارے بچے ہم جانے, ہمارا کام جانے. ویسے پھر آپ کہتے ہو کہ میں بغیرتی بھی نہیں کہوں گا, اتنی مطمئن بغیرتی کو بغیرتی بھی نہیں کہوں آپ کے خیال میں. بالکل میرے بچے میں جانوں, میرے بچے جانے, اس سے آپ تو ہمارے بچے لگیں گے اس کا جواب کون دے گا؟ ہمارے بچے خدا نہ خواستہ اگر لگے اس کا جواب تو آپ لگیں گے نا. ہاں تو لگیں گے نا بھائی, جب آپ اس طرح کی چیزیں کرو گے, منشیات فروشوں کو چھوڑ دو گے تو ڈیفینیٹلی کریں گے بچے. میرے بچے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان میں سے کسی نہ کسی کا بچہ لگے گا. آپ کو تو اس سے کام سے روکنے کی تنخواہ دیتے ہیں ہم لوگ, اور آپ یہ کام کرواؤ گے؟ نہیں ہم نے نہیں کیا. اس ملک کا شہری ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری تھی کہ ہم رشوت لے کر ایک منشیات فروش کو چھوڑنے والے اور اس سے برآمد ہونے والی 4 کلو چرس واپس اسی کو فروخت کرنے والے اس پولیس افسر کو اس کے قانونی انجام تک پہنچائیں. ہم نے ڈی آئی جی سینٹرل ناصر آفتاب صاحب سے رابطہ کیا. کچھ برس پہلے ایک پروگرام کے دوران ان سے اس وقت پہلا رابطہ ہوا تھا جب وہ کراچی میں بطور ایس پی تعینات تھے. انہوں نے اس وقت سے اس پروگرام تک کبھی بھی پولیس ڈپارٹمنٹ میں موجود کالی بھیڑوں کا دفاع نہیں کیا, بلکہ وہ ہمیشہ اس بدعنوانی کے خلاف محاذ آرا دکھائی دیے. ہمارے رابطہ کرنے پر اس بار بھی انہوں نے کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس کا عملی مظاہرہ کیا اور اس رشوت خور ASI کے خلاف کارروائی کے لیے SSP سینٹرل غلام مرتضی تبسم کو متعلقہ پولیس اسٹیشن جانے کا کہا. اس دوران اس پولیس اسٹیشن میں تو جیسے ASI عبدالواحد کی گرفتاری پر سوگ طاری ہو گیا تھا. کمال ڈھرائی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک جملے میں ماننا, ایک جملے میں نہ ماننا, اور پھر بھی غیرت مندی چاہتے ہیں کہ ہم کو کہیں گے بڑے باغیرت ہیں آپ. لیکن یہاں پہ تھانے کی حالت بڑی عجیب و غریب ہے. لائٹ کہہ رہے ہیں جی صبح سے نہیں ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آٹو پہ چل رہا ہے تھانہ پورے کا پورا. ڈیوٹی افسر موجود نہیں تھے, وہ بتایا گیا نماز پڑھنے گئے ہوئے ہیں, SHO صاحب موجود نہیں ہیں. یہ ذرا حالت دیکھیں تھانے کی. آئیے کوئی اپنی داد رسی کے لیے یہاں آئے گا اس تھانے میں تو کیا کرے گا, وہ کس سے بات کرے گا؟ ہم یہاں پہ 1 گھنٹے سے موجود ہیں, 1.5 گھنٹے سے موجود ہیں. DIG صاحب سے ریکویسٹ کی ہے تو شاید SSP صاحب بھی کچھ دیر میں تشریف لے کے آئیں گے. یہ بھی دیکھیں پتہ نہیں کیا. آجو تھانے کی حالت ملاحظہ کیجیے آپ ذرا. اس طرح کی تو یہ جگہیں ہیں جہاں پہ اس بندے کو رکھا ہوا تھا, اور اسی طرح کی کسی جگہ سے اس کو برآمد کر کے ہمارے حوالے کیا گیا, ہمارے نمائندگان کے حوالے کیا گیا. مگر یہ جیتا جاگتا شہر کراچی کا یوسف پلازا تھانہ ہے, شہر کے بیچوں بیچ موجود ہے. یہ دیکھیں اپنے شوق بھی پورے کیے جا رہے ہیں اہلکاروں کی طرف سے. پتہ نہیں SHO صاحب نے پالا ہوا ہے یا ان کے فرنٹ مین کا ہے. یہ SHO صاحب کا کمرہ ہے, ان کا بھی کچھ کوئی اتا پتہ نہیں ہے. یہ جناب رپورٹنگ روم ہے, اس رپورٹنگ روم کی حالت ملاحظہ کیجیے. اس پہ تالے لگا دیے. حالت دیکھیں تھانے کی ختم کا, سبحان اللہ. مجھے لگتا ہے بنایا اس لیے گیا کہ یہاں پہ رشوت ہے بس, اور اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. کچھ ہی دیر میں SSP سینٹرل غلام مرتضی تبسم تھانے پہنچ گئے. ایک نیک تینت اور با کردار پولیس افسر کے طور پر ان کی شہرت تو سنی تھی, لیکن ان سے مل کر اندازہ ہوا کہ وہ واقعی ایک دبنگ پولیس افسر ہے. باوجود اس کے کہ یہ شخص ان کے زون میں تعینات نہیں تھا, لیکن چونکہ وہ ان کے ماتحت آنے والے تھانے میں رشوت خوری اور منشیات فروشی کا کام کر رہا تھا, سو انہوں نے اسی وقت ASI عبدالواحد کو گرفتار کرنے اور اس کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا. السلام علیکم سر, کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ایسے تو ساری زندگی کمائے 30 سال 30 سال پیسے ہی کمائے ہیں آپ نے, کام نہیں کیا, تنخواہ حرامی کی دی ہے. تو کہہ رہا مجھ سے پوچھ نہیں سکتے, میرا ذاتی معاملہ ہے. ایک منٹ, صحیح کر رہے تھے, تمہارے ساتھ تمیز سے بھی پیش آتے ہیں. تم ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ تمیز سے بھی پیش آیا جائے ایسا میں. اس کو بھی کڑی لگا کے ریسٹ کرو ابھی ادھر ہی دین اینڈ دیر.
بڑی کمال مطلب کیا میں یعنی ہمیشہ آپ جانتے ہیں آئی ہوپ اگر کوئی نظر آپ کی پروگرام نظر سے گزرا ہو کہ افسران کے حوالے سے بہت ہم حسن زن رکھتے ہیں ہمیشہ کے، لیکن یہ کیا پکچر جا رہی ہے سر اس میں پولیس کی؟ اب آپ دیکھیں پولیس کی پکچر ویری انفارچونیٹ ظاہر ہے ہمیں تو ویری انفارچونیٹ، اور اس طرح کے لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ پورا ڈپارٹمنٹ بدنام ہو جاتا ہے اور ایمبیرسمنٹ فیل ہوتی ہے. پولیس میں بہت زیادہ اچھے لوگ بھی بالکل اچھے کام کر رہے ہیں، بٹ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کی وجہ سے ہمارا ڈپارٹمنٹ ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں جب اس طرح کی ہم کر. لیکن اس میں مجھے لگتا ہے تھوڑا سپورٹیو بھی تھا سسٹم اس بندے کے حد تک، یعنی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ کیسے بیٹھ رہے ہو یہاں پہ آ کے روم کے اندر، روم سے وہ بندے کو کسی کو آخر بندہ کہیں رکھا ہے، اس نے 2 دن رکھا ہے سر اس کو، آخر وہ یہاں موجود ہے. میں اس کی بھی ہم اس کی پراپر انکوائری کریں گے کہ کہاں پہ اس نے بندہ رکھا ہے، کون اس کو سپورٹ کر رہا ہے یہاں پہ. ہمارا خیال ہے کہ وہ چرچ شاید ابھی بھی اس روم میں ہوگی، وی ناٹ شیور، لیکن چونکہ ابھی ڈیل کر رہا تھا ہم سے، یہ بھی آج بھی بیٹا ابھی کیا ہے اس روم میں چیک کر لیتے چیک کرو. ایس ایس پی سینٹرل کے حکم پر پولیس کی موجودگی میں تھانہ جوہر آباد میں موجود پولیس افسر عبد الواحد کا کمرہ کھولا گیا تو کمرے سے 2 کلو سے زائد چرس برآمد ہو گئی. ایک منٹ سب کی موجودگی میں کھلے گا تھا. سامنے چرس سر پلیز عبد الواحد کے کمرے سے 2 کلو سے زائد چرس برآمد ہوئی، جبکہ باقی 2 کلو چرس یا تو اس شخص نے ٹیم سریام کے نمائندوں کو بیچنے کے لیے الگ کر کے کسی اور مقام پر رکھی تھی، یا پھر یہ اس چرس کو بھی بیچ چکا تھا. بہرحال ڈی آئی جی ناصر آفتاب اور ایس ایس پی غلام مرتضیٰ تبسم کی سخت ہدایات اور اس کیس میں ان کی براہ راست نگرانی کے باوجود آپ اس ملک میں انصاف کے ساتھ ہونے والا کھلواڑ دیکھیے کہ اے ایس آئی عبد الواحد کے خلاف مقدمہ اگلے روز درج کیا گیا. اسی وقت اسے عدالت میں پیش کیا گیا اور پولیس کے انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ نے اس کا ریمانڈ لینے کی بجائے اسے عدالتی تحویل میں دے دیا تاکہ اس کی ضمانت جلد سے جلد منظور ہو سکے. ایس ایس پی غلام مرتضیٰ تبسم کا کہنا تھا کہ انہیں خود بھی حیرانی ہوئی ہے اور اعلیٰ افسران کے کان بھی کھڑے ہوئے ہیں کہ آخر یہ اے ایس آئی عبد الواحد کون ہے اور کون اس کی سرپرستی کر رہا ہے. جو ایف آئی آر کی رجسٹریشن تک کی بات ہے اس سے تو میں سیٹسفائی ہوں. انویسٹیگیشن کو بھی آلدو کہ یہ میرا پروگیٹو نہیں ہے، ایس ایس پی انویسٹیگیشن کا ہے، بٹ ہم اس کو ڈیفینیٹلی میں اس کو بھی دیکھوں گا کہ کس طریقے سے ہو رہی ہے. بٹ جو ایک ڈاؤٹ فل چیز یہ ہوئی ہے کہ جو ایس آئی او نے اس کا ریمانڈ نہیں لیا ہے اور اس کو جیل کسٹڈی کروا دی ہے، نوئنگلی کہ یہ کتنا سینسیشنل قسم کا کیس ہے، یہ چیز ڈاؤٹ میں کرتی ہے. اور ہم اس کیس کی انویسٹیگیشن کے اوپر اب تو ہمارے بھی کان کھڑے ہو گئے ہیں، ڈی آئی جی صاحب بھی اس کے اوپر ایکٹیو ہیں، ایس ایس پی انویسٹیگیشن بھی ایکٹیو ہیں، تو انشاءاللہ جو فردر انویسٹیگیشن ہے آئی ایم شیور کہ وہ صحیح راستے پہ جائے گی. اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس شخص کے اعتماد کے پیچھے آخر کوئی تو وجہ تھی. اسے کسی کی پشت پناہی تو ضرور حاصل تھی جس کے بل پر یہ ہمیں گولی مارنے کی دھمکی دے رہا تھا. جو شخص اپنے محکمے کے اعلیٰ ترین افسران کے احکامات کے باوجود انصاف اور قانون سے کھیل سکتا ہے، وہ واقعی کسی کو قتل کر بھی سکتا ہے اور قتل کروا بھی سکتا ہے.